الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. یہ آپ لوگ کی تفسیر کی کلاس ہے. کس چیز کی؟ تفسیر کی، قرآن کی. جو پہلے 8 سے 9 کا پیریڈ تھا وہ شفٹ ہو گیا ہے 7 سے 8 پہ، یعنی سیکنڈ پیریڈ جو ہے آپ کا قرآن کا ہویا کرے گا ٹیوزڈیز اور تھرسڈیز کو. تھرڈ پیریڈ آپ کا مجھے نہیں پتا ٹائم ٹیبل کیا ہے چینج ہوئے، موسٹ پروبلی وہ حدیث ہی ہوگی جو شیخ عبید آپ کو پڑھائیں گے انشاءاللہ. تو ہم جو اپنے قرآن کی کلاس ہے اسی کو کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، کہاں تک پڑھا تھا ہم نے پچھلی کلاس میں؟ وحی کی اہمیت تک. وحی کی اہمیت. چلیں، آج ہمارا کوشچن ہے کہ وحی کے کیا مراتب ہوتے ہیں. وحی کے کیا مراتب ہوتے ہیں، کہ وحی کس کس مرتبے سے شروع ہوتی ہے، اور اس کا اعلیٰ مرتبہ لیولز آف وحی جس کو ہم کہتے ہیں، لیول 1 2 3 4 5، اور پھر اس کا ایک ہائیسٹ لیول جو ہوتا ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. اچھا یہ بتائیے آج ہمیں کتنے لوگوں نے جوائن کیا ہے، یعنی آج کس کس کی فرسٹ کلاس ہے؟ جی، پہلی کلاس کس کس کی ہے آج؟ اچھا جی، نہیں بس یہ مجھے ٹھنڈا پانی لا دیں اس میں. ماشاءاللہ تو بہت سارے لوگوں کی فرسٹ کلاس ہے. اچھا چلیں جی، آپ سب کو خوش آمدید. آپ لوگ کا بہت بہت شکریہ بھی، اور آپ سب کو بہت بہت مبارکباد بھی کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا دین کا طالب علم بننے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ آپ لوگ کی یہ کوشش کو قبول فرمائے. میرا بیسکس انٹروڈکشن میں نے پچھلی بار بتا دیا تھا، آج بھی میں بتا دیتا ہوں کہ جی بیسک میں نے اپنی سکولنگ او لیولز اے لیولز کیا، پھر اس کے بعد بی بی اے کیا الحمدللہ آئی بی اے کراچی سے، اور اس کے بعد ساتھ ساتھ مدرسے کی تعلیم کی جامع بکر کراچی اور مہد السلفی کراچی سے. الحمدللہ میری گریجویشن تھی. جامع بکر سے ایک لو لیول کی تھی، رکھ دیں. اور اس کے بعد پھر الحمدللہ بروج کے کچھ جو فاؤنڈنگ ممبرز تھے اس میں بھی تھا الحمدللہ. ابھی بروج کا جو پورا سیٹ اپ ہے اللہ کی توفیق سے میں رن کر رہا ہوں. میں سے مراد میں ہیڈ کر رہا ہوں، باقی تو ماشاءاللہ ٹیم ہے. ٹیم کی بڑی محنتیں ہیں، اور اکیلا انسان تو کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ کچھ کر سکتا. ماشاءاللہ 8 سے 10 15 لوگوں کی پورا ایک گروپ ہے جو اس میں کام کرتا ہے، پلس والنٹیئرز وغیرہ. تو میں انشاءاللہ آپ کو قرآن کی کلاس پڑھاؤں گا. ٹھیک ہے جی. آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی آواز آ رہی ہے؟ چلیں. اچھا، جب بھی آواز غائب ہوگی تو بہت ممکن ہے کہ دوسروں کی طرف سے کسی کے پاس سلو ہو، کسی کے پاس آنا بند ہو جائے. تو ایک دم جب سب کے پاس سے غائب ہو جائے تو وہ بتائیے کلاس کا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، وحی کے مراتب، لیولز آف وحی. نمبر 1، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ
امام ابن قیم رحمہ اللہ نے وحی کے مراتب ذکر کیے ہیں، ٹھیک، اور وحی کے مراتب میں یہ کتاب ہے ان کی زاد المعاد، امام ابن قیم کی کتاب ہے زاد المعاد، اس میں انہوں نے وحی کے مراتب ذکر کیے، ٹھیک۔ ہم نے وحی کی اہمیت نہیں پڑھی جی، وحی کی اہمیت جی کیا ہے، وحی کی اہمیت کیا ہے، کوئی بتائے ذرا، شیئر کریں یہاں پہ۔ بھائی بنیادی طور پہ بہت آسان ہے کہ وحی ہمارے لیے کیوں ضروری ہے۔ دیکھیں کسی بھی چیز کو، کسی کے چیز کا بھی اچھا یا برا جاننے کے لیے آپ کے پاس تین چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک ہوتے ہیں آپ کا حواس خمسہ، آپ کے یہ سینس آف ٹچ، سینس آف سینگ، فیل، یعنی آپ کوئی چیز کو سن کے، فیل کر کے، دیکھ کے سمجھ لیتے ہیں، ٹھیک۔ جیسے کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے تو آپ کو دکھ جائے گا یہ اسٹوڈنٹ ہے، ٹھیک۔ اسی طرح بہت سی چیزیں عقل سے آپ کو پتہ چلتی ہیں، ٹھیک، کہ اگر ایک انسان ہے تو لازمی اس کے ماں باپ بھی ہوں گے، یعنی اس کے ماں باپ تھے تو وہ پیدا ہوا نا، تو اور پھر بہت سی چیزیں آپ کو وحی سے پتہ لگتی ہیں، ٹھیک ہے۔ وحی کیا ہوتی ہے؟ وحی آپ کو بتاتی ہے کہ انسان اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، صحیح۔ تو اس لیے وحی کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی شے میں اس کو تخلیق کیوں کیا گیا، اس نے کیا کرنا ہے اس دنیا میں، اور اس کے لیے آخرت کے حوالے سے کیا فائدہ نقصان ہے، وہ آپ کو وحی بتائے گی، اس لیے وحی پڑھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک۔ چل اس کے بعد آپ مراتب، لیولز، رینکس، کسی نے بھی بڑا اچھا جملہ بولا یہاں پہ، رینکس بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو مرتبہ ہے وحی کا وہ ہے نبی علیہ السلام پر سچے خواب آنا۔ نمبر 1 سچے خواب آنا، ٹھیک۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی طرح وحی کی ابتدا ہوئی تھی۔ نمبر 2 فرشتے دکھائی دیے بغیر ہی کوئی چیز دل میں ڈال دینا، یعنی فرشتہ نظر نہیں آ رہا اور فرشتہ ہے بھی نہیں، اور پھر کوئی بات اللہ نبی علیہ السلام کے دل میں ڈال دے، ٹھیک۔ اچھا جی ابھی میں آپ کی چیٹ بند کر رہا ہوں، تو انشاءاللہ جب میں چیپٹر یہ ٹاپک پورا کر لوں گا پھر کھولوں گا انشاءاللہ۔ جی فرشتے دکھائی دیے بغیر ہی کوئی چیز دل میں ڈالنا۔ نمبر 3 فرشتے کا کسی بشری صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانا۔ کیا مطلب بشری صورت؟ یعنی انسانی شکل میں، ہیومن فارم لے کر کوئی فرشتہ نبی، یعنی فرشتہ جو کہ جبریل یا پھر اور کوئی فرشتہ، وہ نبی علیہ السلام کے سامنے آئے اور ان پہ وحی لے کر آئے۔ یہ نمبر 3 ہو گیا، پہلا خواب، دوسرا فرشتہ دکھائی دیے بغیر دل میں بات ڈال دینا، تیسرا فرشتے کا انسانی صورت میں آنا اور وحی لانا۔ نمبر 4 کبھی گھنٹی کی طرح آواز آتی، گھنٹی بجنا شروع ہوتی اور وحی کا نزول شروع ہو جاتا، صرف گھنٹی بجتی اور وحی کا نزول شروع ہو جاتا۔ نمبر 4 اب یہ لیولز بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ لیول بڑھتا جا رہا ہے، رینک بڑھتا جا رہا ہے۔ نمبر 5 فرشتے کا اصلی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانا، یعنی فرشتہ اپنی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر زندگی میں 2 دفعہ وحی آئی تھی۔ نمبر 5 اب نمبر 6 تھوڑا سا یہ کنفیوزنگ ہو سکتے ہیں، 6 اور 7، بہرحال نہ سمجھ آئے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔
بہرحال مفہوم سمجھ لیجئے گا کہ یہ بھی ایک لیول ہو جاتا ہے. نمبر 6، اللہ تعالی سے براہ راست ہم کلام ہونا، ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالی سے کوئی کانورسیشن ہونا، جیسے معراج کی رات پہ ہوئی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی سے ہم کلام ہوئے اور 50 نمازیں کا ہدیہ ملا جو کہ 5 ہو گئی. یہ کیا تھا؟ نمبر 6. نمبر 7، فرشتے کے واسطے کے بغیر براہ راست اللہ تعالی سے پس پردہ ہم کلام ہونا، پردے کے پیچھے رہ کے ہم کلام ہونا. جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پس پردہ باتیں کی. چاہیے میں نے کہا تھا نا تھوڑا سا کنفیوزنگ ہو سکتا ہے. ایک ہے اللہ کے پردے کو دیکھ کر، یعنی اللہ کا پردہ حجابہ نور، اللہ کا جو حجاب ہے وہ نور ہے، ٹھیک. تو اس نور کے پیچھے پیچھے رہ کے بات کرنا، یہ ہے 7واں درجہ. اور چھٹا کیا ہے؟ بس اللہ سے ہم کلام ہونا. صحیح، اللہ سے ہم کلام ہونا. یہ دونوں قریب قریب ہیں. بہرحال اس کو زیادہ کلیئرٹی اگر اس میں نہیں ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. 8واں بھی ایک درجہ بنایا ہے کہ لیکن علماء کا اس میں اختلاف ہے، وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی سے بغیر کسی حجاب کے ہم کلام ہونا. یہ بات بھی سمجھ لیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اختلاف ہے کہ معراج پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کو دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا. کیا اللہ تبارک و تعالی کو قیامت سے پہلے دیکھا جا سکتا ہے یا نہیں دیکھا جا سکتا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا؟ پہلا سوال، کیا دیکھا جا سکتا ہے؟ جواب ہے نہیں. اللہ نے قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ لن ترانی، اے موسیٰ آپ مجھے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے. تو کوئی انسان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا. لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں دیدار نصیب ہوگا انشاءاللہ. اور یہ قیامت کے دن بھی ہوگا، اور جنت میں جا کے بھی سب سے بڑی نعمت یہ ہوگی کہ انسان جیسے آج سورج کو دیکھتا ہے ویسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوبصورت چہرے کو دیکھ رہا ہوگا. یہ مسلمانوں کا اللہ اکبر عقیدہ ہے. کچھ گروہ اور فرقے گزرے ہیں جنہوں نے اس کا انکار کیا ہے، لیکن صریح احادیث یہی بات بتاتی ہیں کہ قیامت کے دن اور جنت میں جا کے سب سے بڑی نعمت اگر کوئی ہوگی تو وہ یہ ہوگی کہ بلا حجاب، بغیر پردے کے، وداؤٹ اینی بیریئر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنتی مسلمان جنت میں دیکھ رہے ہوں گے جس طرح آج سورج کو دیکھتے ہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. دنیا کی اتنی خوبصورت ترین چیزیں ہیں، ہاں، اتنے خوبصورت نظارے ہیں، اتنے خوبصورت انسان ہیں، اتنے خوبصورت چرند پرند ہیں، اتنے خوبصورت جانور ہیں. ان کا بنانے والا کتنا خوبصورت ہوگا، ہاں. اور وہ منظر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں سے پوچھے گا کہ ہاں بھائی جو ملنا تھا مل گیا؟ کہا جی اللہ تعالیٰ تو نے سب دے دیا ہمیں، اب اور کیا ملے گا ہمیں؟ یعنی خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو ہم مر جاتے، اتنی خوشی ہمیں مل گئی، اور کیا اللہ تو مجھے دے گا اتنی نعمتیں. یعنی جنت میں جو سب سے ہلکا جنتی ہوگا، سب سے لو کیٹیگری والا جنتی، اس کو اس دنیا کے ملٹیپلائی بائی 8 ٹائمز، غالباً 8 یا 10 ٹائمز دنیا ملے گی. ہمیں اس دنیا میں ایک اتنا سا پلاٹ، 100 گز، 150 گز، 500 گز، 1000 گز کا بنانے کے لیے ساری زندگی لگا دیتے ہیں. لیکن آخرت کے لیے ہم کوشش اس طرح نہیں کرتے.
آخرت میں ہلکے سے ہلکے جنتی کو بھی اس دنیا کے ملٹیپلائی بائی 10 ٹائمز دنیا ملے گی. پوری دنیا کا مالک، پھر اس سے زیادہ بڑی، اور یہ تو سب سے ہلکا درجہ، پھر اور نعمتیں. ان سب نے پھر جو اعلیٰ ایک عالم دین ہو، عبادت گزار ہو، شہید ہو، اس کو کتنی اعلیٰ نعمتیں ملیں گی. لیکن فرمایا اس سے بھی بڑی اگر نعمت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے خلاصی دلا کر ڈائریکٹ جنت میں داخل کرے، اور ہمیں جنتی کام کرنے والا بنا دے، ہمیں جہنمی کام کرنے سے بچا لے، اور ہمارا شمار نیکوکاروں میں کرے. ہمیں نیکوکاروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نصیب فرمائے، ان کے طور طریقے اور سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ اکبر. تو علماء کا اختلاف کہہ لیجئے، بلکہ اس بات میں صحابہ کا اختلاف ہوا کہ کیا نبی علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معراج پہ دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا. تو جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر نہیں دیکھا تھا. اس میں صحابہ کے اما عائشہ رضی اللہ عنہا اور ابن عباس کے قول کا اختلاف ہے. صحیح بات یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حجاب دیکھا تھا، بلکہ کہا کہ حجابہ نور، ان کا جو حجاب ہے وہ نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں. اور کچھ کا کہنا یہ ہے انہوں نے دل کی آنکھوں سے دیکھا تھا. ٹھیک، لیکن قیامت کے دن ہم سب لوگ اور جنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کو براہ راست دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ دن دیکھنا نصیب فرمائے. اللہ اکبر. تو یہ کیا تھے؟ مراتب الوحی، یعنی رینکس آف وحی، لیولز آف وحی. ٹھیک، ابھی آپ لوگ کی چیٹ میں کھول رہا ہوں، کوئی سوال ہے تو آپ لوگ کر سکتے ہیں، پھر میں آگے بڑھوں گا. جی کھل گئی یہ چیٹ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. 0.49 والا پوائنٹ جی کسی کے پاس لکھے ہیں تو بتا دیں. اچھا جی، پی ڈی ایف نہیں ملے گی، سب نوٹس لکھیں اور نوٹس شیئر کر دیں گے. ٹھیک ہے، سب نوٹس لکھ دیں. صحیح ہے، نماز مغرب ہونے والی ہے. چلیں بس ہاں یہاں نماز مغرب کا بریک کر لیتے ہیں انشاءاللہ. دیکھیں جی لکھ دیا، زاد المعاد نہیں ہے، زاد المعاد، مزاد المعاد. زاد کہتے ہیں زاد راہ، یعنی سامان کو. زاد راہ، زاد سفر اس کو کہتے ہیں جو آپ کے سفر کا سامان ہوتا ہے. تو زاد آپ کا یعنی سامان، اور المعاد. جی معاد کس کو کہا جاتا ہے؟ کون بتائے گا؟ جی معاد مینز ٹھکانہ. جی پلیس آف ریٹرن، عاد یعود سے نکلا ہے، جس طرف لوٹنا ہے. جیسے کہتے ہیں جی معاش سے زیادہ معاد کی فکر کیجئے، معاش کا تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، معاد کے لیے ہم کو یہاں بھیجا ہے، معاد کی تیاری کرنے کے لیے. بہت بہترین یہ کتاب ہے امام ابن قیم رحمہ اللہ کی. کس کی؟ ابن قیم رحمہ اللہ. نظر آ رہا ہے جی بورڈ؟ میں آ رہا ہوں بیچ میں. جی زاد المعاد لابن قیم، یہ سٹوڈنٹ ہیں کن کے؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے. انشاءاللہ بہت جلد میں آپ سب کو کبھی نہ کبھی اللہ بس توفیق دے میں ورک شاپس کراؤں گا. یہ
انہی علماء پہ، ان کا انٹروڈکشن، ان کی جہود، ان کی محنتوں پر انشاءاللہ آپ سب کو کوئی چھوٹا سا کوئی کورس یا ورکشاپ کرایا جائے گا. جی یہ ماشاءاللہ کتاب کوئی دکھا رہا ہے، مختصر زاد المعاد. جی یہ امت العظیم، جی مختصر زاد المعاد، تالیف شیخ الاسلام، نہیں ہاں جی یہ لکھا ہوا ہے تالیف شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب. اصل کتاب جو ہے نا زاد المعاد وہ ابن قیم کی ہے، یہ ہے مختصر، اس کا اختصار کیا ہے، اس کو اختصار کو انگلش میں کیا کہیں گے، اس کو شارٹن کیا ہے، مختصر کر کے بنایا ہے، وہ امام محمد بن عبد الوہاب نے کیا ہے. ٹھیک ہے تو جی سمرائز بالکل ایسا ہی ہے. جی جزاک اللہ. جی ابریجڈ ورژن نہیں کہیں گے اس کو ہم، اللہ عالم، مجھے ابریجڈ کا مطلب تو ایک نیا ورژن ہوتا ہے، لیکن ابریج نہیں کہیں گے. شیخ ورکشاپ شیخ الاسلام سے شروع کیے گا. جی بالکل انشاءاللہ. یہ ابو حنیفہ والا کیا سوال آیا تھا؟ ابو حنیفہ احمد بن حنبل، seeing Allah in dream, Imam Abu Hanifa Ahmad and Salaf saw Allah in dream, is that true? اللہ عالم، مجھے خواب کا نہیں پتا، میں چیک کر لوں گا. اللہ کا دیدار ہر کسی جنتی کو ملے گا. جی پچھلی کلاس کے نوٹس ان کے ساتھ شیئر کر دیں جو آج پہلی کلاس میں آئے ہیں. کراچی میں اذان کا ٹائم ابھی ہوا ہے. ٹھیک ہے جی چلیں جی. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام. اکبر ذرا یہاں آئیں کلاس میں. اچھا جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی وسلم علی من بعث رحمۃ للعالمین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. فأعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اب میری آواز آ رہی ہے سب کو صحیح؟ ہاں جی جی اچھا جی. ابھی جو ہے میں نے اب آپ لوگ جو بھی بولیں گے وہ صرف مجھے دکھے گا. صحیح. آپس میں آپ لوگ کو ہم نے منع کیا ہے کہ جی آپ آپس میں بات چیت نہ کریں، لیکن سب کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے ہم ابھی چیٹ بھی بند کر دیں. بہرحال زاد المعاد پرچیز نہیں کرنی ہے. کیوں کرنی ہے زاد المعاد پرچیز؟ وہ عربی میں آپ لوگ کو نہیں سمجھ آئے گی. اردو میں اگر زاد المعاد کا ترجمہ ہے تو بہت اچھی کتاب ہے، لی جا سکتی ہے. مجھے نہیں پتا اس کا اردو میں ترجمہ ہے یا نہیں ہے. ٹھیک. تو ابھی بہرحال ابھی چیٹ جو آپ لوگ آپس میں کر رہے تھے میں دیکھا ماشاءاللہ کچھ خیر مناسب چیٹس تھیں، میں نے بند کر دی ہیں ابھی فی الحال. آپ لوگ آپس میں نہیں کر سکتے. آپ کا میسج مجھے آئے گا، کسی اور کو نہیں دکھے گا. ٹھیک. اچھا جی. اور جب میسج مجھے ہی دکھے گا اور مجھے بند کرنا ہوگا تو وہی بند کروں گا. اچھا جی. آپ لوگ اپنے جو کیمراز ہیں، ویڈیوز ہیں، وہ بند رکھیں. کسی کا اگر کھل جاتا ہے تو مجھے دکھ جائے گا، میں ان کو بتا دوں گا. تو جیسے ابھی نور جہاں صاحبہ کا کھل گیا، ان کو بند کر دیجئے فوراً. اس میں آپشن نہیں ہے زوم میں کہ آپ، میں نے ابھی سٹاف کو بلا کے یہی پوچھا تھا کہ ہمارے پاس آپشن نہیں ہے کہ ہم بائی ڈیفالٹ ویڈیوز بند کر دیں. جب کھلے گی تو ہمارے پاس آپشن آئے گا کہ ہم ویڈیوز کو بند کر دیں. ٹھیک ہے جی. تو اس میں کوئی اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. بھائی کا میں نے میسج پڑھا کہ جی مجھے نظر بچانی پڑے گی، میں کورس چھوڑ دوں. بہرحال اگر غلطی سے آپ کی نظر پڑ رہی ہے تو یہ غلطی والی جو نظر ہے اس کی معافی ہوتی ہے. آپ بہرحال اپنی ظاہر نظروں کو نیچے ہی رکھیے اور اس کو مجبوری سمجھ کے کورس کو جاری رکھیے. یہ خلل نہیں بننا چاہیے. یہ بھی شیطانی انسان پہ وار ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کو جائز کوئی اگر ایسی چیز جو گناہ نہیں ہوتی وہ بھی انسان کو گناہ لگنا شروع ہو جاتی ہے اور انسان پہ کسی نیکی سے دور ہو جاتا ہے. بہرحال یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے، میرا کام صرف سمجھانا ہی ہے. اور اسی طرح آپ لوگ اپنی ویڈیوز منیمائی کر سکتے ہیں. صرف میری ویڈیو کھول کے رکھ سکتے ہیں، باقی چیزیں آپ وہ نہیں کر سکتے. یہ بھی بہت اچھا آپشن ہے کہ جو خواتین ہیں وہ ایک ٹیپ لگا لیں اپنے کیمرے پہ
تو غلطی سے اگر کھل بھی جائے گا تو کسی کو نظر نہیں آئے گا. جزاک اللہ, یہ بہت اچھا آپشن ہے کہ آپ اپنے کیمراز پہ ٹیپس لگا لیجئے. اب تو خیر بہت سے لوگ کیمراز پہ ٹیپ ہی لگاتے ہیں فرنٹ کیمرہ پہ, کیونکہ یہ جو ہے سارا ڈیٹا آپ کا فیڈ کر رہے ہوتے ہیں. بعض اوقات آپ کے کیمرہ بھی بیک اینڈ پہ کمپنیز جو ہیں وہ ویڈیوز آپ کی خود بخود ٹیپ کر لیتے ہیں, تو آپ اس کو بند کر دیں پہلے سے, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, چلیں آگے بڑھتے ہیں تاکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم رہ گیا ہے. چھوٹا سا ہمارا ایک کوشچن رہ گیا ہے کہ جی وحی, الہام اور کشف میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جی کوئی بتائے گا وحی اور الہام میں کیا فرق ہے؟ جی وہی ریویلیشن, الہام انسپریشن. وہی ایکچوئل ورڈز نازل ہوتے ہیں, الہام کنٹینیوز ٹو ڈیٹ. ہاں جی یہ بات صحیح ہے جی, وہی جو نبی پر آئے, الہام دل پہ آتا ہے. جی بالکل ایسی بات ہے. چلیں جی اب میں آپ لوگ کی ذرا چیٹ 2-4 منٹ کے لیے آف کروں. آپ مائی کیمرہ از ٹیپڈ ان بلیک. دیکھیں جی ماشاءاللہ انہوں نے کہا کہ جی میرا کیمرہ بلیک سے بند ہے, تو آپ سب بھی ٹیپ لگا لیں, بلیک وائٹ کسی بھی قسم کی لگائیں, ظاہر ٹرانسپیرنٹ نہ ہو. ٹھیک, چلیں جی چیٹ بند, بس مجھے ذرا پڑھانے دیں پھر کھولیں گے. جی وہی اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالی اپنا کلام کسی نبی پر نازل فرمائے. وہی صرف انبیاء کے ساتھ خاص ہے. خاص کا مطلب وہی از اسپیسیفک ٹو انبیاء. وہی کین اونلی کم آن انبیاء. غیر نبی, نان پروفٹ پر وحی نہیں آ سکتی, خواہ وہ ولایت ولی اللہ, چاہے وہ کتنا ہی بڑا ولی اللہ کیوں نہ ہو, اس پر وحی نہیں آ سکتی. ولایت کے کتنے ہی اعلیٰ درجے پہ فائز کیوں نہ ہو, کسی بڑے سے بڑا نیک آدمی ہی کیوں نہ ہو, اس پہ وحی نہیں آ سکتی. اب کشف اور الہام کیا ہے؟ کشف اور الہام, کشف و الہام اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کی طرف کرتا ہے. ان کے دل میں کوئی خیر کی بات ڈالتا ہے. کوئی کلام نہیں نازل ہوتا, کوئی بات چیت نہیں نازل ہوتی, بلکہ دل میں کوئی خیر کی بات نظر آ جائے, الہام ہو جاتی ہے. ہم اس کو الہام کا لفظ بولتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دل میں الہام کیا. یا پھر ان کے آنکھوں کے سامنے کوئی چیز دکھ جاتی ہے انہیں, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو الہام بولتے ہیں. یعنی وہی جو ہے وہ صرف نبی کے ساتھ ہوتی ہے, انبیاء کے ساتھ ہوتی ہے, اور کشف و الہام نبی کے ساتھ بھی ہوتا ہے, غیر نبی کے ساتھ بھی ہوتا ہے. وہی اسپیسیفک ٹو پروفٹس ہے, اور کشف و الہام اسپیسیفک ٹو پروفٹس نہیں ہے, پروفٹس کو بھی ہوگا, اور جو ناٹ پروفٹ یعنی عام لوگ ہو سکتے ہیں, نیک لوگ, ان کو بھی ہوگا. یہ پہلا ڈفرنس تھا. ایک بات اور سمجھ لیں, وہی ہو یا پھر کشف و الہام ہو, یہ دونوں چیزیں کسی نبی کے بھی, وہی چونکہ نبی کے ساتھ, اور الہام جیسے دوسروں پہ, یہ کسی کے بھی اختیار میں نہیں ہوتی. کوئی نبی نہیں کہہ سکتا کہ اب مجھے وحی آئے گی اور اب نہیں آئے گی, یا کوئی ولی یہ بات نہیں بول سکتا, کوئی انسان یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ اب مجھے الہام ہو رہا ہے یا میرے اختیار میں ہے, اب مجھے ہوگا یا نہیں ہوگا. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. اللہ جب چاہے, جس پر چاہے, جس طرح چاہے, جہاں چاہے یہ کام کرتا ہے. نمبر 2,
اسی کے ساتھ ایک چیز اور سمجھ لیجئے. اچھا الہام کیا ہے؟ جیسے بھائی نے یہاں لکھا ہے کہ الہام جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں پہ آیا، ٹھیک، جیسے بھی مکھی کی پچھلے دنوں بات ہوئی تھی، یا پھر چونٹی کی بات ہوئی، چونٹی پہ بھی الہام آیا تھا. اس کو الہام کہیں گے، وحی نہیں کہیں گے. گو کہ قرآن میں لفظ اوحینا، ہم نے وحی کی، اس کا آیا ہے، لیکن وہاں پہ وحی سے مراد اصل وحی نہیں بلکہ وحی سے مراد الہام ہے. اسی طرح مریم علیہ السلام کے پاس بھی جب کوئی بات گئی تو وہ وحی نہیں تھی، وہ کہہ لیجئے الہام تھا. ٹھیک، وحی انبیاء پہ ہی آتی ہے. تیسری چیز، وحی انبیاء پہ آتی ہے تو وہ تو 100% چیز ہے نا، لیکن جب الہام انبیاء پہ آتا ہے تو وہ بھی یقینی ہوتا ہے. یعنی وحی انبیاء پر الہام کی صورت میں بھی آتی ہے، جیسے ہم نے درجہ پڑھا نا، خواب آنا، دل میں کوئی بات ڈال دینا، یہ پہلے جو 2 درجے تھے یہ بھی الہام ہے جو کہ انبیاء کو وحی کی صورت میں آتا ہے. لیکن انبیاء کا جو الہام ہوتا ہے وہ یقینی ہوتا ہے. یقینی مراد اوتھینٹک ہے، اس کو آپ وحی سمجھ کے، صحیح سمجھ کے لے کے، ہاں بھائی بیان ہی اسی طرح ہی ہے. لیکن جو اولیاء کا کشف و الہام ہوتا ہے، اولیاء اللہ کا کشف و الہام ہوتا ہے، یہ یقینی نہیں ہوتا، اور وہ دین میں حجت نہیں بنتا، دلیل نہیں بنتا، نہ اس کی اتباع واجب ہوتی. اگر کسی ولی کو کوئی الہام ہو گیا، کوئی چیز دکھ گئی، کوئی چیز سمجھ لی، کوئی خواب آ گیا، تو وہ سچ تو ہو سکتا ہے کہ اس نے دیکھا ہے، لیکن وہ دین میں حجت نہیں بنے گا. اور اگر وہ قرآن و سنت کے کسی نص کے، کوئی احکامات کے، قرآن کی کسی آیت کے، حدیث کے خلاف ہو، تو پھر تو اس پہ عمل نہ کرنا علماء کا اس پہ اتفاق ہے. صحیح؟ یہاں بات سمجھ آ گئی ہے جی؟ سوال کرنا چاہیں کر لیں جی، میں آپ کی چیٹ کھول رہا ہوں. جی حجت کا مطلب اس پہ عمل کرنا واجب ہے، وہ دلیل ہے جس پہ آپ نے عمل کرنا ہے. الہام کی دلیل سر جی قرآن میں آیا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے انسان کے نفس میں نیکی اور تقوی کا الہام کیا ہے. ٹھیک، آخری بات دوبارہ دہرائیں. کیا مطلب آخری بات دہرائیں؟ مجاہدین کو بھی الہام ہو سکتا ہے، کسی بھی نیک آدمی کو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے اختیار میں نہیں. جی وہ کورونا کا وظیفہ قرآن اس میں آیا خواب میں، یہ حجت نہیں ہے. ٹھیک، بہت زیادہ سوال آ رہے ہیں، بہرحال جتنے میں کر سکتا ہوں وہی بتا رہا ہوں. آگے چلتے ہیں. اگلا سوال، وحی کی پھر ایک اور طرح کی قسم ہے. ایک ہوتی ہے وحی مطلوع اور ایک ہوتی ہے وحی غیر مطلوع. وحی مطلوع نکلا ہے تلاوت سے، کہ وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور ایک ہے وحی غیر مطلوع، وہ وحی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی داؤد بولے. ٹھیک، آئیے یہ بھی پڑھ لیتے ہیں. جی وحی مطلوب وہی ہے جس کی تلاوت کی جائے. تو جو وحی مطلوب ہے،
جو کہ قرآن ہے ہمارا، قرآن کی صورت میں موجود ہے، اس میں کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی نہ ہوئی ہے، نہ قیامت تک ہو سکتی ہے، اور یہ ہمارے پاس موجود ہے قرآن۔ وہی مطلوع، وہ وہی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور وہی غیر مطلوع کیا ہے کہ جس کے معنی اللہ کی طرف سے ہوں اور الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں، آسان الفاظ میں صحیح احادیث، جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وحی غیر مطلوع، ایسی وحی جس کی تلاوت نہیں ہوتی لیکن وہ وحی ہوتی ہے۔ حدیث بھی وحی ہے لیکن یہ وحی غیر مطلوع ہے، اس کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں لیکن معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس جیسی چیز بھی عطا کی گئی ہے۔ اس جیسی چیز، قرآن جیسی چیز، اور وہ کیا ہے؟ احادیث، وہی غیر مطلوع۔ تو بات کیا واضح ہوئی کہ بھائی جس طرح وحی مطلوع قرآن پر عمل کرنا واجب ہے، اسی طرح وحی غیر مطلوع احادیث پر عمل کرنا بھی واجب ہے، کیونکہ یہ دونوں من جانب اللہ کی طرف سے ہیں، یہ ہمیں اللہ نے ہی دی ہیں۔ اور وحی غیر مطلوع کو چھوڑ کر وحی مطلوع پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ حدیث کے بغیر آپ قرآن پہ عمل نہیں کر سکتے۔ قرآن میں ہے جی نماز پڑھو، بھائی اب کیسے پڑھنی ہے، کب پڑھنی ہے، کس طرح پڑھنی ہے، کتنے لوگوں نے پڑھنی ہے، جماعت کے کیا مسائل ہیں، جنائز کے کیا مسائل ہیں، رکوع کتنے کرنے، سجود کتنے کرنے، کب کرنے، تحیات تشہد میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا دعائیں مانگنی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو حدیث بتاتی ہے۔ نماز میں ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کر لو، ہاں اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس، اس طرح کے الفاظ، کچھ اوقات مل جاتے ہیں آپ کو، رکوع سجود کے الفاظ مل جاتے ہیں، لیکن ان کی اصل کیفیت کیا ہے؟ کوئی کہے جی قرآن میں سجدہ کرنے کا حکم ہے، رکوع کرنے کا حکم، اب وہ کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، یہ سب حدیث بتاتی ہے، یہ آپ انشاءاللہ اپنی حدیث کی کتاب میں بھی پڑھیں گے۔ تو یہ تھی وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ اس حوالے سے آپ لوگ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ لوگ کر سکتے ہیں جی۔ چیٹ کھل گئی آپ لوگ کی۔ وحی کی جمع کیا ہوتی ہے؟ وحی میرے علم میں نہیں ہے۔ کوئی بک ریفر کریں گے؟ ہم نوٹس بنائیں، ابھی صرف نوٹس بنائیں، بعد میں انشاءاللہ بک بھی ریفر کریں گے آپ کو۔ وحی مطلوع جس کی تلاوت کی جائے، وحی غیر مطلوع جس کی تلاوت نہ کی جائے۔ وحی مطلوع جو قرآن ہے، وحی غیر مطلوع جو کہ احادیث ہیں۔ باقی انبیاء پر غیر مطلوع وحی آتی تھی، کن باقی انبیاء پر؟ جن کو صحائف دیے گئے وہ مطلوع ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری شریعت میں دو طرح کی وحی ہیں، ایک ہے مطلوع اور ایک ہے غیر مطلوع۔ باقی انبیاء کا کیا تھا اللہ عالم، میرے علم میں نہیں ہے۔ حدیث اللہ کی طرف سے ہے، اس کی کیا قرآن کی حدیث میں نے آپ کو بتا دی کہ اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن دیا گیا اور اس کے ساتھ اس کی تفصیل، اس کی اس جیسی چیز بھی دی گئی، بلکہ قرآن میں بھی بات آئی ہے، قرآن میں بھی بعض جگہ یہ آئی ہے آیت، ٹھیک ہے۔ اللہ نے بعض اوقات بارہا کئی مقامات، جی ویڈیو بند کریں، اپنی ویڈیوز بند کر دیجئے، میں نے کیمرے پہ ٹیپ لگا دیں، جی شکریہ، ٹیپ لگا دیں، آپ لوگ ٹیپ لگا دیں گے تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی۔ سب لوگ اپنے گھروں میں ہوتے ہیں اور ایک ظاہر ہے کمفرٹ لیول میں بھی چیزوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ ٹیپ لگا دیں گے تو یہ کام نہیں ہوگا۔ کوشش کریں کلاس سے پہلے ٹیپ لگا دیں، کلاس کے بعد پہلے آپ اتار لیں اپنے جو بھی ضروریات ہیں کیمرہ کی، موبائل کی، ٹھیک ہے۔ یہ پھر ہاں جی، تو میں کیا بات بتا رہا تھا، ہاں قرآن میں کہ
ہم نے قرآن نازل کیا اور قرآن کے ساتھ اس کی تفصیل بھی بیان کی، ٹھیک، تو اس کا بیان ہم نے نازل کیا، تو وہ بیان کیا ہے؟ وہ قرآن نہیں تو اور کیا ہے، حدیث نہیں تو اور کیا ہے۔ جی پھر سب کی چیٹ شروع ہو رہی ہے، جی میں نے اس لیے کھول دی کہ بھائی چلیں آپس میں ابھی، یعنی جو سوال کریں تو دوسروں کو بھی دیکھیں۔ جی ویڈیو بند ہوگی، دوسروں کے نیٹ کا بھی استعمال کم ہوگا۔ الہام اور کشف کی تعریف بیان کر دیں، میں نے بتا دی۔ الہام وہ ہے کہ جو خیر کی بات اللہ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں ڈال دے، اس کو الہام کہتا ہے۔ علم لدنی کی وضاحت، علم لدنی بھی الہام ہے، ٹھیک، لیکن کچھ لوگوں نے اس علم لدنی کو الگ پیرائے میں لے گئے اور ان کا کہ جی ہمیں اللہ کی طرف سے خاص علم ملتا ہے، ٹھیک، وَعَلَّمْنَا من لدنا علما، یہ قرآن کی آیت ہے، غالباً خضر علیہ السلام کے بارے میں بھی آئی، مجھے صحیح سے یاد نہیں، لیکن یہ علم لدنی ہم سے علم، لدنا من لدنا اس کا معنی ہے ہماری طرف سے علم آیا، تو وہ کیا ہے؟ وہی ہے یا پھر الہام ہے۔ اب اس کو یہ کہنا کہ بھائی ہم بیٹھ کے اللہ سے علم لدنی سیکھتے ہیں، یہ کچھ صوفیہ کی اصطلاح ہے، یہ بہر القرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ جی بہت تیزی سے میسیجز آ رہے ہیں، ایک منٹ۔ اچھا جی، ہاں وائس میں دقت ہو رہی ہے جی، ابھی باقی سب کو آواز آ رہی ہے جی؟ الف لام میم مطلوع غیر مطلوع؟ مطلوع ہے، ویڈیوز ڈسیبل ہم نہیں کر سکتے خود سے۔ بندے کو دیکھ کے سب کچھ بتاتے ہیں، کہتے ہیں بہت خاص علم عطا ہوا ہے، یہ خاص علم اتارا نہیں جاتا، لیکن انسان اپنے تجربات سے، نیکی سے ان چیزوں کو پہچان لیتا ہے۔ استخارے میں جو دل میں بات ڈال دی جاتی ہے وہ کیا وہ الہام ہے؟ بالکل۔ کشف اور الہام سیم ہے، حدیث کی کلاس ہوگی، میں جاؤں گا تو وہ آ جائیں گے۔ وظائف احادیث سے ثابت ہیں، وظائف دعاؤں کو ہی کہا جاتا ہے، اگر وہ وظائف جو قرآن سنت سے ثابت نہیں ہے وہ نہیں مان سکتے۔ وہی لدنی صرف خضر علیہ السلام تک محدود ہے نا؟ نہیں، اگر آپ الہام کہیں تو خضر تک علیہ السلام تک محدود نہیں ہے۔ وہی غیر مطلوع کو وہی خفی بھی کہتے ہیں، وہی جلی اور وہی خفی اللہ عالم، یہ مجھے دیکھنا پڑے گا۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ الہام کی دلیل ہے۔ کسی نیک آدمی کو کیسے پتا چلے گا یہ کشف ہے؟ خود ہی اس کے سامنے کوئی چیز واضح ہو جائے گی، اس کو پتا چل جائے گی۔ چلے جی، یہ باتیں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، ایک ایک اس کو غور بس ایک تصور اپنے ذہن میں ڈالیے، اصل ہم نے قرآن پڑھنا ہے، قرآن کا ترجمہ کرنا ہے، کچھ بیسکس ہیں تاکہ قرآن پڑھنے سے پہلے ہمارے ذہن کلیئر ہو جائیں، ٹھیک ہے جی؟ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔